خلوص اور عزت بہت مہنگے تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے اس کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دل کے امیر ہوتے ہیں۔ لوگوں کا کام تو ہوتا ہے باتیں کرنا، کسی انسان کی عزت لوگوں کی زبانوں سے بندھی نہیں ہوتی کہ وہ زبانیں کھولیں گے اور عزت گر جائے گی۔ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے انسان کی عزت، وہ نہ چاہے تو کوئی رسوا نہیں ہو سکتا۔ عورت کی عزت کرو، کیونکہ قرآن پاک میں عورتوں کو اپنی پسند ناپسند ظاہر کرنے کا پورا حق دیا گیا ہے۔ اپنے قرابت داروں کی کمزوریاں اچھالنے والے، دوسروں کی عزتوں پر باتیں بنانے والے، خود کو خاندانی اور دوسروں کو کمتر سمجھنے والے کبھی بھی عزت دار نہیں ہو سکتے۔ جب عورت کو عزت نہ ملے تو وہ اپنی ذات کے خول میں بند ہو جاتی ہے۔ مرد سمجھتا ہے کہ اس نے عورت کو تسخیر کر لیا ہے، اس سے دب کر خاموشی اختیار کر لی ہے۔ بے وقوف مرد! وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ خاموشی مرد کی ذات کی نفی کے لیے اختیار کی گئی ہے، اور اس چپ کے پردے میں فقط بیزاری، نفرت اور مصلحت کے جذبے پوشیدہ ہیں۔ ایک عورت صرف دو جذبوں کی طلبگار ہوتی ہے، ایک محبت اور دوسرا عزت۔ آدمی عورت کی عزت اس کے کردار یا خوبصورتی کی وجہ سے نہیں کرتا، مرد عورت کی عزت اپنے ظرف کے مطابق کرتا ہے۔ کم ظرف انسان کسی عورت کو عزت نہیں دے سکتا، جبکہ ایک اعلیٰ ظرف انسان اس عورت کو بھی عزت دیتا ہے جس کی بظاہر معاشرے میں کوئی عزت نہ ہو۔ عورت کو اگر وقت، محبت، اعتماد اور سب سے خاص چیز عزت دی جائے تو وہ جان دے سکتی ہے، مگر کبھی بے وفائی نہیں کر سکتی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں کی عزت ناموس پر حملہ کرنے والوں کو نہ تو اپنے پاس بٹھاؤ اور نہ ہی ان کے پاس بیٹھو۔ محبتیں عزت ہوتی ہیں، خیرات نہیں، نصیب سے ملتی ہیں، اوقات سے نہیں۔ اگر تمہارے پاس عورت کو عزت دینے کے لیے کوئی وجہ نہ ہو، ساری دلیلیں ماند پڑ جائیں، تو صرف اتنا سوچ لینا، جس نبی سے محبت کا دم بڑھتے ہو، ان کو سب سے پہلے تسلی اور حوصلہ دینے والی عورت ذات ہی تھی۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے، اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے اپنے پاس ہو۔ مرد کا کام عورت کو سمجھنا نہیں، اس کو محسوس کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کی عزت کرنا ہے، اور یہ باتیں عورت کو کڑے سے کڑے حالات میں جینے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ اور بے شک عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، اور بے نسل لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ تم جتنی انہیں عزت دو گے، وہ اتنی ہی تمہیں تکلیف دیں گے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ مرد اگر عورت کو روکتا ہے، ٹوکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شک کرتا ہے یا پھر اس پر اعتبار نہیں کرتا، بلکہ وہ اسے اپنی عزت سمجھتا ہے اور اس کا خیال خود سے بھی زیادہ رکھتا ہے۔ ایسی عورت دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت ہوتی ہے۔ جب آپ کے جذبات اور احساسات کو منہ پہ مار دیا جائے تو عزت نفس کا تقاضا یہی ہے کہ ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ کمزور سے کمزور عورت بھی اس وقت دنیا کی مضبوط اور طاقتور عورت بن جاتی ہے جب اسے ایک عزت دار مرد کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے، کیونکہ عورت کو طاقتور نہیں بلکہ عزت دار مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایسی شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ عورت کی اس سے زیادہ عزت کیا ہو سکتی ہے کہ قدرت نے اس کی عزت کی حفاظت کے لیے 4 سیکیورٹی گارڈ رکھے ہیں: باپ، بھائی، خاوند اور بیٹا۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ لڑکیوں کی عزت بالکل اسی طرح کرو جیسے تم اپنی بہن کی عزت کروانا چاہتے ہو۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، محبت کی پہلی شرط عزت ہے، جو عزت نہیں دے سکتا وہ سچا پیار کبھی نہیں کر سکتا۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز انسان ہی کرتا ہے اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بوڑھے کی عزت کرنا میری عزت کرنا ہے۔